إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العزت نے جو مختلف امور بیان فرمائے ہیں انہی کے ضمن میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ بھی ہے کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم جیسے قوت والا اتنا طاقتور اتنا ترقی یافتہ اور اتنا جاہ و حشمت والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تکبر کیا اور فسق و فجور کا ارتکاب کیا تو اللہ رب العزت کے عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قومیں بھیجی ہیں، بڑی قوت، بڑی شوکت، بڑی حشمت، بڑا اقتدار، لیکن جب جس نے بھی تکبر کیا اللہ رب العزت نے اسے پکڑ لیا۔ فرعون کا واقعہ موجود ہے، جب اس نے تکبر کی، غرور کی انتہا کر دی اور اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا تو اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانہ میں نمرود نے تکبر کیا، اللہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے لیے اپنے ایک چھوٹے سے فوجی کو اس کی طرف بھیجا، مچھر کا دانہ، مچھر کے دانے سے دنیا کے اس متکبر انسان کو مروا دیا۔ اسی طرح قوم عاد جس کا ذکر گزشتہ درس میں شروع ہوا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم، یہ قوم یمن اور سعودی عرب کے درمیان جتنا علاقہ ہے، رب الخالی، حضرموت، اس سارے علاقے میں آباد تھی۔ اور آج جو رب الخالی ہے یہ کبھی متمدن علاقہ تھا، سر سبز و شاداب تھا، لہلہاتے کھیت تھے اور بڑی طاقتور قوم یہاں رہا کرتی تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے پکڑا تو کسی کی طاقت کوئی کام نہیں آئی، بلکہ ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر کہا کرتے کہ تمہیں کبھی بھی اللہ کا عذاب پکڑ لے، اور وہ اپنی طاقت کے، قوت کے گھمنڈ میں اس حد تک پہنچ گئے
کہ کہنے لگے جاؤ تم جن عذابوں کی بات کرتے رہتے ہو وہ عذاب لے آؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور انبیاء کرام ہمیشہ اپنی قوموں کو یہ کہتے رہے کہ عذاب کا لانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، عذاب کب نازل ہوگا اس کا وقت بھی ہمیں معلوم نہیں، وہ ذات باری تعالیٰ کب تمہیں پکڑ لے اور کس عذاب میں جکڑ لے یہ وہی جانتا ہے۔ اس قوم عاد نے دیکھا کہ بادل عمدے چلے آ رہے ہیں، آسمان پر بادل چھا گئے ہیں اور کافی عرصہ ہو چکا تھا کہ اس قوم پر بارش نہیں ہوئی تھی۔ بارش ایک عرصہ نہ ہو تو بادل بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ اس قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، آسمان پر بادل چھا چکے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو بادل آ گئے، اب بارشیں ہو جائیں گی اور ہماری جو قحط سالی بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ان کی اس کیفیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے آسمان کے طول و عرض میں، آسمان کی وسعتوں پر بادل کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ ہماری وادیوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہیں اور ان بادلوں سے ہمیں بارشیں ملیں گی، یہ ہم پر بارشیں برسائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ بادل کیوں بھیجے؟ اللہ رب العزت نے وہ علامت کس چیز کی بنائی؟ انہیں کہا گیا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بظاہر تمہیں بادل نظر آ رہے ہیں لیکن دراصل یہ وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے آ رہے ہو۔ تم کہتے آ رہے ہو کہ اگر کوئی عذاب ہے، تم کہتے ہو کہ عذاب میں پکڑے جاؤ گے، تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو لے آؤ۔ کہا گیا یہ بادل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے رحمت کا پیغام نہیں ہے۔ بادل تو رحمت کا پیغام ہوتا ہے۔ بارش اگر مقدار کے مطابق رہے تو یقیناً وہ رحمت ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہی بارش زحمت بھی بن جاتی ہے۔ ایک ہی نقطے کا فرق ہے، وہی رحمت جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو زحمت، مکان گرنا شروع ہو جائے، فصلیں مرنا شروع ہو گئیں، جانور مرنا شروع ہو گئے۔ کل تک جو بارش ہمارے لیے رحمت کا پیغام تھی اب وہ زحمت اور عذاب بننا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ بارش ہوگی، بادل آ گئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بارش نہیں ہے جو ہماری طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا پیغام ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ مستعجلتم بہ، تم کہا کرتے تھے کہ کل آنا ہے، آج لاؤ۔ تم جو کہتے ہو کہ عذاب آنا ہے، آ جائے گا، اسے لے آؤ، تم جو جلدی مچا رہے تھے یہ وہی عذاب آ رہا ہے، اور یہ بادل نہیں، ریح فیہا عذاب علیم، یہ بہت ہی زبردست تند و تیز آندھی ہے، اور اس آندھی میں، اس ہوا میں کیا ہے؟ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ ریح، یہ ہوا ہے، یہ ہوا کا طوفان ہے، فیہا عذاب علیم، اور اس میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ مختلف قوموں کو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے عذاب دیے، مختلف طریقوں سے برباد کیا، جیسے فرعون کو پانی میں ڈبو کر فرعون اور اس کی پوری قوم کو
پانی میں غرق کر کے، نمرود کو ناک کے ذریعے دماغ تک مچھر کا دانہ چڑھا کر، کسی کو زبردست چیخ صیحہ، اتنی زبردست آسمان کی طرف سے چیخ آئی کہ ان کے کان پھٹ گئے، دل و جگر پھٹ گئے، اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اور اس قوم ہود عاد کو اللہ رب العزت نے ہوا بھی دیکھیں جب پوری ہو تو بڑی مزیدار، گرمی ہو تھوڑی سی لگی ہوئی، موسم گرم ہو اور تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آئے تو مزہ آ جاتا ہے کہ کتنی اچھی ہوا ہے۔ اسی کو تھوڑا سا تیز ہو، اللہ رب العزت اسی کو تھوڑا سا تیز کر دے تو وہ آندھی بن گئی۔ اگر یہ آندھی معمولی رہی تو بچ بچا ہو گیا، اور اگر یہ آندھی طوفان کی شکل اختیار کر جائے تو یہ تباہیاں مچا دیتی ہے، مکان گرا دیتی ہے، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ آندھی اور طوفان کے ذریعے بڑی بڑی قیمتی اور بھاری گاڑیاں تک ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بارش اور آندھی میں گاڑیوں کا اڑنا، زمین پر لڑکنا، پھسلنا، ادھر سے ادھر چلے جانا، یہ یہاں پچھلے چند سالوں کے دوران دیکھا گیا ہے۔ اور بڑی بڑی جڑیں زمین میں گئی ہوئی ہیں، ان درختوں کو الٹتے ہوئے جڑوں سے اکھڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو۔ ہوا کو اللہ رب العزت اگر رحمت بنائے رکھے تو رحمت ہے، اور ہوا کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ آکسیجن ہوا ہی ہے نا، اسی ہوا سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اور اسی ہوا کو اللہ رب العزت جب حکم دے تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اس قوم عاد پر اللہ رب العزت نے اس ہوا کو عذاب کی شکل میں نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ ہوا ہے، یہ وہ عذاب ہے جسے تم بادل سمجھ کے خوش ہو رہے ہو، جس کے آنے کے لیے تم شور مچا رہے تھے کہ جلدی لے کے آؤ۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے یہ ہوا ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اور اس ہوا کی تیزی، اس آندھی، اس طوفان نے ان کا یہ حال کیا کہ وہ ہوا کے زور سے، دباؤ سے گر کے اٹھتے، اٹھ کے گرتے اور گر کر مرتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی انسان زندہ نہ بچا۔ اگر بچ گیا تو صرف ان کے گھر بچ گئے، گھروں کے نشانات باقی ہیں، مسکن باقی ہیں، اور ساکنین اڑا دیے گئے۔ ہوا نے ان کو اڑایا، زمین پر اٹھا کے پٹخا، حتیٰ کہ ان کا ستیہ ناش کر دیا، صفایا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ سوائے ان کے گھروں کے کھنڈرات باقی ہیں، لیکن رہنے والے مکین نہیں، مکان ہیں مکین نہیں رہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرم قوموں کو، ظالم قوموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس قوم ہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر کیا، لیکن دو ایک مقامات جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل گناہ کیا تھا، اور یہ ہوا آندھی کتنا عرصہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے چلائی۔ اس کے لیے ہمیں سورہ حامیم سجدہ، جس کے بارے میں پچھلے بھی ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ حامیم سجدہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے قرآن کریم جتنے بھی ہیں ان میں سورت کا نام ہے حامیم سجدہ، اور یہاں جو قرآن کریم سعودی عرب میں چھپ رہے ہیں یا عربوں میں ہیں، ان میں اس کا نام ہے سورہ فصلت۔ فصلت قرآن کریم اس سورت کے بالکل شروع میں فصلت ہے لفظ، اس سے لیا گیا، اور حامیم سجدہ ہمارے یہاں معروف نام ہے۔
اس حامیم سجدہ کی آیت 15 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد، اس قوم نے ناحق اس زمین میں تکبر اختیار کیا۔ قوم عاد، اس کے بارے میں اہل علم نے، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ عاد اولا، ایک ہے عاد اولا اور ایک ہے عاد ثانیہ۔ ایک عاد کو کہا گیا عاد بائدہ، وہ عاد جن کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، ان میں سے کوئی شخص باقی نہیں بچا۔ ان کو عرب خود کہتے ہیں عاد بائدہ، یعنی تباہ و برباد ہو چکی قوم عاد۔ اور عاد الاولا اور عاد ثانیہ، بائدہ اور اولا جو ختم ہو گئے، اٹھا دیے گئے، اور عاد ثانیہ جو حضرت ہود علیہ السلام، ان کی نسل، ان کی قوم جو مسلمان تھے ان کے ساتھ تھے، اور ان کی نسل سے باقی بچے، وہ دنیا میں رہے، ورنہ باقی کو اللہ رب العزت نے دنیا سے ہی اٹھا دیا۔ عاد اولا یا عاد بائدہ ختم ہو گئے اور عاد ثانیہ باقی رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوم عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ ان کے استکبار اور غرور کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے پکڑ لیا۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے؟ یہ نعرہ جب جب بھی کسی نے لگایا، اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے پکڑ لیا۔ اللہ کو پکڑنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جس ذریعے سے چاہے پکڑ لے۔ کچھ عرصہ پہلے دنیا میں دو بڑے بلاک مشہور تھے، ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک۔ رشین بلاک کا اس وقت کہنا تھا کہ ہم چوما دیگر نیست۔ اللہ رب العزت نے پکڑا اور اس بلاک کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ آج اس بلاک میں سے جو اصل روس ہے اتنا سا رہ گیا۔ اللہ رب العزت چاہے تو ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چاہے تو قوموں کو ٹکڑوں میں بانٹ دے، اور چاہے تو قوموں کو دنیا سے اٹھا دے۔ ابھی کچھ اور بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم چوما دیگر نیست، اور ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ دنیا میں جس نے بھی غرور و استکبار اختیار کیا، اللہ نے اسے جب چاہا پکڑ لیا، جب تک چاہا مہلت دیے رہے۔ ابھی ہے نا کچھ لوگ ایسے دنیا میں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انہیں شاید یہ یاد نہیں ہے کہ ایک طاقت ہے۔ یہی کام، یہی بات قوم عاد نے کہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے دنیا میں اس روئے زمین پر تکبر اختیار کیا، ناحق تکبر اختیار کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا وہ یہ نہیں جانتے، کیا وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ انہیں جس ذات نے بنایا ہے، جس ذات نے ان کی تخلیق کی ہے، جس ذات نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ ذات تو ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اس ذات کو کیوں بھول گئے؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں؟ اور کیوں یہ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ وہ ذات جس نے انہیں یہ قوت دی ہے، وہ یقیناً ان سے بہت ہی زیادہ قوت والی اور طاقتور ہے۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے انہیں بنایا ہے، جس نے ان کی تخلیق کی ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے بہت ہی قوت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ جب تک انہیں اللہ نے پکڑ نہیں لیا، وہ ہماری آیتوں کا مسلسل انکار ہی کرتے رہے۔
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر ریح ہوا، ہم نے ان پر ریح ہوا بھیج دی، اور سرسرن جو کہ بہت ہی تند و تیز، بہت ہی تند و تیز کاٹ والی تھی، وہ ہوا بھیج دی فی ایام ناحسات، کچھ منحوس دنوں میں۔ کیا دن بذات ہی کوئی منحوس ہو سکتا ہے؟ کوئی دن منحوس نہیں ہے، دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس قوم کی نسبت چونکہ اس قوم پر ان دنوں میں عذاب نازل ہوا، وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں پکڑے گئے، ان کے لیے وہ دن جو ہیں وہ منحوس بن گئے، کیونکہ ان میں ان پر عذاب نازل ہوا، ورنہ بذات ہی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں دن ایک منحوس شمار کیا گیا، سفر کی ایک تاریخ کو، سفر کے مہینے کو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے سفر ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 12 مہینوں کا ذکر کیا، 12 مہینوں میں سے 4 کو حرمت والا قرار دیا، کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں۔ یہ صرف اس قوم کی نسبت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جن دنوں میں پکڑا اور عذاب میں مبتلا کیا، ان کے لیے ان کی نسبت وہ دن منحوس شمار کیے گئے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا ان دنوں میں تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی عذاب میں مبتلا کریں، اور عذاب الخزی، انہیں ذلت ناک عذاب، ذلت کا عذاب، جو دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں، سر کو اونچا کر کے زمین پر زور سے پاؤں مار کے چلتے ہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں، وہ جو کسی کو اپنے جیسا سمجھتے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل کر دیا، ان پر ذلت ناک عذاب مسلط کر دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، یہ تو دنیا میں ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، آخرت میں انہیں ان سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ذلیل کن عذاب دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا، ان کی وہاں کوئی مدد نہیں کر پائے گا، کوئی طاقتور سے طاقتور انسان ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت عذاب دے گا تو وہاں نہ کوئی معزز فرشتہ، نہ کوئی مکرم نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، کوئی شخص اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکے گا، اور اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہے گا عذاب دے گا، سوائے ان لوگوں کی جنہیں اللہ اجازت دے گا، اور وہ کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے، لیکن جن کی سفارش کی جائے گی وہ ان لوگوں جیسے نہیں ہوں گے، وہ ان جو لوگوں جیسے نہیں ہوں گے جو دنیا میں اتنا استکبار کر کے تکبر و غرور کر کے گئے اور اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جن کے کچھ گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو گئے اور وہ پکڑے گئے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے ان کو بچا لے گا۔ اور اسی قوم پر کتنے دنوں تک مسلسل عذاب رہا، اس بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ میں کیا ہے، جس کی ترجمہ اور تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، أَمَّا عَادٌ وَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں اللہ رب العزت نے ایک سخت بانی تند و تیز آتیہ، انتہائی تند و تیز ہوا اور آندھی کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا۔ اہلکو، ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور یہ آندھی کتنا عرصہ جاری رہی؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام،
7 لیال 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت چاہتا تو ایک دن میں جھٹکے میں، لیکن ان کو عذاب، ذلت ناک عذاب دینے کے لیے 7 راتیں 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، اور وہ گرتے پڑتے اٹھتے گرتے۔ بعض جگہ اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ جیسے درخت کھجور کا ٹوٹ کر گر جاتا ہے پھر وہ اٹھ نہیں پاتا، ہوا کا جھونکا تھپیڑا زور سے لگتا زمین پر گر جاتا، ایسے ہوتا کہ جیسے کوئی کھجور پڑی ہوئی ہے۔ جسم تو ظاہر ہے کہ پہلے لوگوں کے بڑے بڑے تھے، قد لمبے، جسم بڑے، جیسے کھجور کا تنا، موٹی کھجور کا تنا ہو، اب جب گرے تو وہ اسی طرح لگے جیسے کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ سخرہا علیہم 7 لیال، اللہ نے اس ہوا کو ان پر 7 دنوں کے لیے، 7 راتوں کے لیے، وثمانیۃ ایام، اور 8 دنوں کے لیے مسلط کر دیا۔ حسوماً، یہ 7-8 دن مسلط رہے، مسلسل رہے۔ حسوماً، یہ ہوا بند نہیں ہوئی، مسلسل چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اور قوم کا حال کیا کر دیا اس ہوا نے؟ وہ ایسے تھا کہ جیسے درختوں کے پیڑ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، درخت کا کھوکھلا تنا پڑا ہوا ہے، اس انداز سے ان کو كَأَنَّهَا أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ زمین پر غشی کھا کے پڑے ہوئے، ایسے جیسے کہ درخت کے پیڑ گرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس انداز سے تباہ کیا اور فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آج تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ وہی عاد بادیہ، وہ عاد جو بالکل دنیا سے ختم کر دیے گئے، اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے آج تمہیں کوئی چیز باقی نظر نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا یہ حال کیا اور ان پہ یہ سارے کا سارا عذاب جو ہے وہ نازل کیا، اور اس کا سبب اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا۔ اصل سبب یہ تھا کہ یہ متکبر تھے اور فاسق و فاجر تھے، اپنے برابر دنیا میں کسی دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے تکبر کے نتیجہ میں ان کو ذلت ناک عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر اس قوم کا تذکرہ آیا، ان کے گناہوں کے تذکرے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح پکڑا وہ تذکرے آئے۔ اللہ رب العزت فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، اس ہوا نے، اس آندھی نے، اس طوفان نے انہیں اللہ کے حکم سے تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اور اب ان کے گھروں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اے مکہ والو، اللہ رب العزت نے قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا، مکہ والوں کہا، اور اس کے بعد یہ ساری دنیا کے لیے، بعد کی ساری قوموں کے لیے پیغام ہے کہ اے وہ لوگوں جو سمجھتے ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں، مکہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں وہ قوتیں، وہ اقتدار دیے جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ قوم عاد کا اقتدار کتنا تھا؟ دور دور تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور مکہ والے، مکہ کے باہر ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، ایک شہر ہے جو ان کا اپنا ہے، باہر دوسرے قبائل ہیں، وہ اپنے اپنے قبائل کے خود حاکم ہیں۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف جتنے قبائل ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے خود مالک ہیں، حاکم ہیں۔ فرمایا کہ تم ایک مکہ شہر، اور شہر بھی اس زمانے میں کتنا ہوگا، تم ایک مکہ میں حکومت اختیار کر کے سمجھتے ہو کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ ہم نے اس قوم کو بڑی طاقت دی اور ان کو بڑا اقتدار دیا، بہت بڑے علاقے پر انہیں حکومت دی،
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں کان دیے، انہیں آنکھیں دی، انہیں دل و دماغ دیے۔ ان قوموں کے پاس دل و دماغ بھی تھا، آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، لیکن انہیں ان کے کانوں نے، ان کی آنکھوں نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہی ان کے دلوں نے، دل و دماغ نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، کانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، آنکھوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بالآخر ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی آیات کا مسلسل انکار ہی کرتے رہے۔ آنکھیں دی تھیں، اگر وہ حق بات کو پڑھ لیتے، اللہ کی آیات کو دیکھتے۔ کان دیے تھے، اگر وہ اللہ کی آیات کو سنتے، ان پر کان دھرتے۔ دل و دماغ دیے تھے، اگر وہ اللہ کی آیات، اللہ کے معجزات، اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھتے اور ان پر عمل کرتے تو کوئی فائدہ بھی ہوتا۔ انہیں کوئی فائدہ نہ دیا ان چیزوں نے۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ مسلسل اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے انہی چیزوں نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں انہی کے ذریعے گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور دل و دماغ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی دیے ہوئے ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں۔ اگر ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس دل و دماغ سے صحیح معنوں میں کام نہ لیں تو پھر ہمارا حال بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دل و دماغ دے کر قوموں کو آزمایا، اور جب دل و دماغ کے ساتھ انہوں نے کام نہیں لیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح۔ سورۃ الاعراف آیت 179 179، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس بنائے۔ اللہ رب العزت کو تو یہ معلوم تھا نا کہ کون کیا عمل کرے گا۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں جا کر کون انسان کس قسم کا عمل اختیار کرے گا، لہذا ان کو تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے کہ یہ کیسا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے تقدیر کا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے لیے لوگ بنائے، اللہ رب العزت نے جنت کے لیے لوگ بنائے، اور وہ جانتا تھا کہ میں ان کو بھیجوں گا، ان کو دنیا میں آباد کروں گا، یہ کیا کیا کرتوت کریں گے اور وہ کیا کیا نیک کام سر انجام دیں گے۔ اللہ کو یہ علم ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق ان کو لکھ رکھا ہے کہ کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا۔ تقدیر کے اس مسئلے کو ہمارے لوگ بڑے عجیب رنگ سے لیتے ہیں۔ برائی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کیا کریں، اللہ نے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ گناہ کر کے اس گناہ کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگی یا آ جائے گی، کہ اللہ رب العزت نے ہمارا رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ ہمارا رزق لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ جس کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے دانے کھانے ہیں، ایک دانہ بھی وہ دنیا میں نہیں چھوڑے گا، کھا کے مرے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی دولت کمائے گا لکھا ہوا ہے، کس قسم کے گھر میں رہے گا لکھا ہوا ہے، کیسے کپڑے پہنے گا لکھا ہوا ہے، کس کس قسم کی بہترین عالیشان گاڑیاں استعمال کرے گا لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے یا نہیں سب؟ پھر کیوں نہیں ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ رہے کہ لکھا ہوا ہے آ جائے؟ گھروں سے نکلے، ملکوں سے نکلے، آپ نے نہ صرف گھروں کو چھوڑا، اپنے ملکوں کو چھوڑا،
روزی کی تلاش میں دنیا بھر میں گھومتے پھر رہے ہیں، جب روزی کی پیٹ کی باری آئے تو کہیں گے حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، کچھ کریں گے تو آئے گا۔ اور جب گناہ کی باری آئی تو تقدیر کے کھاتے میں ڈالا اور کہا کہ لکھا ہوا تھا۔ جیسے روٹی لکھی ہوئی تھی اور کمانی پڑی، ایسے ہی گناہ لکھا ہوا، اس سے بچنا ہمارا کام ہے، ایسے ہی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، انہیں کرنا ہمارا کام ہے۔ تقدیر کو اس انداز سے نہ لیں کہ جہاں اپنی غلطی آئی کسی اور کھاتے میں ڈال دی، اور جہاں روٹی کی باری آئی تو اس کو تلاش کرتے پھرے۔ اللہ رب العزت نے اسی تقدیر کے حوالے سے، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ، عالم ما کان وما یکون، حاضر کو اور غائب کو جاننے والا، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کو جاننے والا ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ جہنم کے کام کریں گے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے بہت سے ایسے جن اور انسان دنیا میں بھیجے، ان کی حالت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہیں دل دیے جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں۔ دل اور دماغ یہ دونوں سمجھنے کے لیے، دل و دماغ انہیں دیے گئے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی، آنکھیں ہیں، بینائی موجود ہے، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دل و دماغ دیے، ان سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، حالانکہ ہم تو بہت کچھ سوچتے سمجھتے ہیں۔ سوچتے سمجھتے ہیں صرف وہ جو ہمارے پیٹ سے تعلق رکھتا ہے، سوچتے سمجھتے ہیں صرف وہ پلاننگ وہ کریں گے جو ہماری دنیا کے لیے کام آئے، آخرت میں کام آنے والی باتوں کے بارے میں ہم نہیں سمجھتے۔ اور خاص طور پر جنہیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں خطاب کیا ہے، وہ ہیں جو دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، دین کے بارے میں انہیں کوئی پرواہ نہیں، دین کے بارے میں ان کی کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دل و دماغ ہیں لیکن پلاننگ نہیں، دین کی پلاننگ نہیں، اپنی آخرت کی، دنیا کی پلاننگیں بنا کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ دنیا بھر کے ناول، دنیا بھر کے مختلف علوم پڑھیں گے، ان کو اللہ رب العزت کی یہ مختصر سی چھوٹی سی کتاب ہے، یہ کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اور آج تو یہ تو کفار ہو سکتے ہیں، بہت ہی فاسق و فاجر قسم کے مسلمان ہو سکتے ہیں، آج تو دور وہ آتا جا رہا ہے کہ اچھے بھلے مسلمان، نمازی پرہیزگار، انہیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا۔ آنکھیں ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ رہے۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ واٹس ایپ پڑھ رہے ہیں، فیس بک پڑھ رہے ہیں، ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں، ان پہ اپنی مرضی کی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں پڑھ رہے تو قرآن نہیں پڑھ رہے۔ اس واٹس ایپ نے، اس فیس بک نے، ان ویب سائٹس نے مسلمان کو کتنا مشغول کر دیا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا چل رہا ہے، بائیں ہاتھ سے وہ ٹچ ٹیلی فون ہے، ان پہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، ایسے انگلی مارتے ہیں وہ بھاگنا شروع کرتا ہے۔ کھانا بھی چل رہا ہے، ساتھ میں موبائل پہ گیم بھی چل رہی ہے، موبائل پہ فلم چل رہی ہے، موبائل پہ کیا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں وہ چل رہا ہے۔ کبھی قرآن کے ساتھ اتنا اہتمام کیا کسی نے؟ چلتے ہوئے آج آپ کو بہت سارے ایکسیڈنٹ ایسے ملیں گے جو ٹیلی فون کے نتیجہ میں ہو رہے ہیں، وہ باتیں کرنے میں نہیں، وہ چیٹ جو رائٹنگ میں ہے،
میسج لکھے جا رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، چلتے ہوئے واٹس ایپ کھولا ہوا پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فیس بک کھولی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں، اور ٹھک سے گاڑی دوسری کو جا کے مار دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی مل رہی ہے، لیکن سمجھنے کو تیار نہیں۔ اتنا غلبہ کر لیا، اتنی جلغار کر دی ہم پر اس میڈیا نے کہ مسلمان اچھے بھلے نمازی پرہیزگار قسم کے لوگ بھی اس جلغار میں پھنس گئے، اتنا پھنس گئے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، روزانہ سو کر اٹھتے ہی موبائل پر پہلے یہ دیکھا جائے کہ کتنے میسج آئے ہیں، کس پر کتنے، واٹس ایپ پر کتنے، فیس بک پر کتنے، ٹویٹر پر کتنے، اس پر کتنے، اس پر کتنے۔ اٹھتے ہی پہلا کام ہی سونے سے پہلے کمپلیٹ دیکھ لیا۔ چلتے پھرتے گاڑیوں میں، اپنے دفتروں میں، کبھی اس کا 10واں حصہ بھی ہم قرآن کریم کے ساتھ اہتمام کریں تو ہم قرآن کریم سے بہت برکتیں پا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی آنکھیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، یعنی قرآن کریم نہیں دیکھتے، اللہ کی کتاب نہیں دیکھتے، باقی تو بہت کوئی دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں، سنتے ہیں گانے، سنتے ہیں سٹوریاں، سنتے ہیں فلمیں، سنتے ہیں جو کچھ بھی سنتے ہیں، نہیں سنتے تو اللہ کی کتاب نہیں سنتے۔ گاڑیوں میں قرآن سنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کو شاذ و نادر گاڑی چلتے ہوئے قرآن سنتے جاتا آدمی نظر آئے گا، گانے والی آپ کو جگہ جگہ گاڑیاں مل جائیں گی، زور گانا بج رہا، میوزک چل رہا ہے۔ کبھی کبھی یقین جانے کہ گاڑی کے پاس سے گاڑی گزرے اور گاڑیاں ذرا تھوڑی دھیمی ہوں، بازار ہے اور رش والی روڈ ہے، تو ہماری گاڑیاں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنے زور سے میوزک چھوڑا ہوا۔ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ ایک وہ پرزہ جو ویسے ہی موت کا پیغام لیے پھرتا ہے، پتہ نہیں گاڑی کب کیا کر دے گی، گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ کب کیا ہو جائے گا، موت کے منہ میں بیٹھ کر اتنے شر انگیز کام، اتنا شر اختیار کرنا، گاڑی میں، ریڈیو میں، گاڑی میں کیسٹ میں، گاڑی میں سی ڈی میں قرآن لگائیں، خیر و برکت بھی حاصل ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، لیکن وہ نہیں سنیں گے۔ اور گانے سننے کے لیے بعض گاڑیوں میں آج کل بڑا کچھ آ گیا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے، آج کل تو یو ایس پی ٹائپ جو چیزیں آئی ہیں، اتنا کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کو کچھ بدلنے پھر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو لائٹر سگریٹ والا بنایا ہوا ہے گاڑیوں میں، اس میں وہ لگا دیتے ہیں اور اس کا کنیکشن ریڈیو سے کر دیتے ہیں، اس کا کنیکشن ریڈیو سے کر دیں، اس کا بٹن دبا دیں، آپ نے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر چلنا ہے، گانا مسلسل چلتا چلا جائے۔ ان کے کان ہیں، سنتے نہیں، قرآن نہیں سنتے، باقی یہ سارا کچھ سنتے ہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں جیسے لوگ ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ جانور تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے، جانور بھی جہاں سے اسے ڈر آئے بھاگ جاتا ہے، جانور بھی اپنے فائدے کی چیز کے پیچھے چل نکلتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کے حکم پہ چلتا ہے۔ اور یہ لوگ جو قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اس پہ دل و دماغ سے غور و خوض کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ شکل انسانوں کی ہے لیکن یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ غافل لوگ ہیں، یہ غافل ہیں اللہ کی یاد سے، غافل ہیں اللہ کے دین سے، غافل ہیں یہ آخرت سے، اور غافل ہیں یہ اپنی موت سے۔ اگر ان کو یہ غفلت نہ گھیرے ہوئے ہوتی تو ان کی حالت یہ نہ ہوتی۔
اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے مکہ والو، اے لوگو، ہم نے تمہارے گرد و پیش کی کتنی بستیاں ہیں جن کو تباہ کر دیا۔ آج تم سمجھ رہے ہو کہ اس شہر پہ ہمارا قبضہ، اس شہر میں ہماری مرضی سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، تمہارے دائیں بائیں کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور یہ لوگ ان بستیوں میں جاتے آتے گزرتے رہتے تھے۔ یمن کا سفر ہو، ان کے لیے قوم عاد کا علاقہ موجود ہے۔ شام کا سفر ہو، ان کے راستے میں قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ جو مدائن صالح ہے خیبر و تبوک کے درمیان، یہ بستیاں موجود ہیں۔ ان کے راستوں پر بستیاں موجود ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان بستیوں کے پاس سے، ان کے اندر سے گزرتے ہیں، کھنڈرات جو بہت تھوڑے بچ گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے آج کی نسبت بہتر حالت میں وہ کھنڈرات موجود تھے۔ فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے بہت ساری بستیاں، بہت سارے شہر ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے تباہ کر دیے، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اپنی نشانیاں، ان کے سامنے ہم نے بہت ساری نشانیاں رکھیں، آیات رکھیں، معجزات ان کو دکھائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنی بغاوت، اپنی سرکشی سے رجوع کر لیں، تاکہ وہ حق کی طرف پلٹ آئے۔ ان بستیوں کو اگر یہ غور سے دیکھیں تو ان کو اپنا انجام یاد آ جائے، ان کو عبرت حاصل ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کو عبرت دلانے کے لیے ان بستیوں کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اتنی بڑی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی پتھروں کو توڑ توڑ کر، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر پہاڑوں کے اندر گھر بنایا۔ اللہ رب العزت نے جب انہیں اٹھایا تو انہیں اٹھا لیا۔ قوم عاد اتنے بڑے علاقے کی، اتنے بڑے ملک کی حاکم قوم، اللہ نے انہوں ہوا کے ذریعے اٹھا دیا۔ اور تم کون ہو؟ چھوٹے سے شہر میں تم بس رہے ہو، تم اتنا سر اٹھا کے باتیں کرتے ہو۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہ قرب الہی کے لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، جنہیں تم نے اس حوالے سے اللہ کا شریک بنا لیا تھا، انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہ کی۔ یہ موضوع تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے پانی پینے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ ہمیں آج کل موجودہ حالات نے، یورپ کی تقلید نے کچھ ایسے حالات سے دوچار کر دیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کوئی اتنا فرنگی معاملہ بھی نہیں ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بریانی ہے، سالن روٹی ہے، کھانا اس ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پانی اس ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ ایک تو موجودہ دور کے تازہ جو فاسٹ فوڈ ہیں، سینڈوچ ہیں، برگر ہیں، وہ تو مانا کہ ادھر سینڈوچ اور ادھر پانی، حالانکہ وہ بھی اگر آدمی چاہے تو پانی دائیں ہاتھ سے لے کے پی سکتا ہے یا نہیں؟ سینڈوچ ساری دنیا کھاتی ہے، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام موجود ہے، وہ دائیں ہاتھ سے ہی ہر چیز کھائے گا، دائیں ہاتھ سے ہی پیے گا۔ اور ادھر سے کھا رہے ہیں، ادھر سے پی رہے ہیں، ایک ہاتھ سنت کے مطابق چل رہا ہے، دوسرا ایک نبی کی سنت کے مطابق
اور دوسرا شیطان کی سنت کے اندر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، شمال بایاں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں دائیں سے، پیتے ہیں بائیں سے، تو آدھا آدھا کر دیا ہم۔ اور بہانہ کیا ہے؟ بہانہ کوئی اتنا بڑا نہیں، کچھ لوگ تو عادی ہو گئے، دائیں سے کھا رہے ہیں بائیں سے پی رہے ہیں، دائیں میں وہ ہے، بائیں میں بوتل ہے، بائیں میں ڈبہ ہے، دائیں میں فلاں ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے آرام سے کھا رہے ہیں، چھری کانٹا ہے، ادھر سے کھاتے ہیں ادھر سے پیتے ہیں، کبھی ادھر سے کاٹتے ہیں ادھر سے کھاتے ہیں، کھانا اور پینا دونوں بائیں سے۔ اور کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے کھانے کا عذر بڑا بہترین تلاش کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ گلاس کو اگر دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ابھی بریانی کھا رہے تھے اس کو تیل لگا ہوا تھا، وہ گلاس کو لگ جائے، گلاس کو لگ جائے گا تو کوئی کیا کہے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کون ہوتا ہے آپ کو کچھ کہنے والا؟ آپ کا گھر، برتن دھوئیں آپ، برتن دھوئیں آپ کی بہن، برتن دھوئیں آپ کی بیوی، برتن دھوئیں آپ کی ماں، خدمت کریں کوئی دوسرے لوگ، اور آپ سنت کی خلاف ورزی آرام سے بیٹھے کیے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے برتن خود دھونے پڑتے ہیں نا بیچلر زندگی میں، ورنہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں برتن دھوتی ہیں، جان بوجھ کے بلا کسی معقول وجہ کے شیطان کی چال پہ چل رہے ہیں۔ اب وہ برتن مان لیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ ہوٹل میں، آپ نے ہوٹل میں پیسے دے کے کھانا کھایا، وہ پلیٹ دھوئے گا یا نہیں؟ دھوئے گا۔ تو کیوں گلاس نہیں وہ دھو سکتا؟ دھوئے گا، وہ بھی دھوئے گا، گلاس بھی دھوئے گا، اپنے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی چھوڑ دیں، آخری بات پہ آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا، کہتے ہیں کہ کہے گا کہ یہ کیسا بد تہذیب آدمی ہے، یہی بات ہوگی نا آخر، کیسا بد تہذیب آدمی ہے کہ گلاس کو تیل لگا دیا ہے۔ یہ تو یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شیطانی چال ہے۔ یہ تو آدمی ہے سروس کرنے والا، یہ بھی پتہ نہیں ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے سکھ ہے کون ہے، وہ کہے گا، اللہ کے رسول فرما چکے، یہ کہے گا نہیں کہے گا یہ بھی پتہ نہیں، اور وہ فرمان آ چکا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، معنی یہ ہوا کہ یہ شیطانی کرتوت اللہ کے رسول کے ارشاد کے روح سے، اور یہ تہذیب کے خلاف۔ اب ہمیں تہذیب کو دیکھتے رہنا ہے یا شیطانی چالیں چلنا ہے؟ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی اور شیطان کی چال، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ بہانے بھی کرتے ہیں وہ کہ جن کے مقابلے میں وعیدیں بہت بڑی بڑی اور سخت ہیں۔ جھوٹ بولنے کی کیا وعید؟ جھوٹ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جھوٹ کی مذمت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت فرمائی، اور یہ تو مستقل موضوعات ہیں کہ جھوٹ کا انجام کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹا آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ من الکاذبین، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کاذبین میں سے، جھوٹ بولنے والوں میں سے لکھ لیا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے نزدیک جھوٹ بولنے والوں میں سے لکھا گیا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ہنسانے کے لیے، ایک تو ہے کہ جھوٹ بولے گا تو کوئی فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، مان لیا کہ اس کے پیچھے تو ایک ہدف ہے، ایک وہ ہے کہ کوئی ہدف نہیں، ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بکتے چلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں کون سا اس جھوٹ کے پیچھے کچھ کما رہا ہوں، اگر کسی نے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا تو اس کے لیے بھی ہلاکت، محض ہنسانے کے لیے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، پھر واٹس ایپ کی باری آ گئی، واٹس ایپ میں میسج آیا، کوئی بھی میسج آیا آگے سینڈ کر دیا، جو ہم کر رہے ہیں،
یہ چلتا ہے نا. اور کچھ لوگ تو دھمکی دے کے بھیجتے ہیں اگر مسلمان ہو تو اپنے گروپوں میں سینڈ کر. اب نہ سینڈ کریں گے تو مسلمان نہیں رہتے. بھائی تم اتنے بڑے مسلمان ہو اپنے گھر میں رہو, تم جھوٹ لکھ کے بھیجو گے اور ہم آگے سینڈ کریں گے تب مسلمان ہوں گے. ایسی مسلمانی ہمیں نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا پھرے. اگر اس نے جھوٹ لکھ کر بھیجا, وہ حدیث نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ نے فرمایا, وہ آیت نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فرمان, اللہ کا ارشاد. اب یہ آگے بھیجیں گے, سنی سنائی بات کو ہم نے آگے کر دیا, جھوٹ ہوا یا نہیں؟ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے کر دے یہ بھی جھوٹا ہے. اور نبی سے فرماتے ہیں کفا بالمرء کاذبا, اس آدمی کے لیے یہی جھوٹا ہونا کافی ہے کہ یہ سنی سنائی بات آگے کرتا چلی جائے. ایک یہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر مسلمان ہو تو آگے کرو. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک میسج آیا, آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو آیا ہوگا. میسج اردو میں ہے اور اردو ہمارے ہندوستان کے کسی علاقے کا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میسج اگر آگے نہ کیا, اگر آپ نے 11 لوگوں کو آگے میسج کر دیا تو آپ کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی, اور اگر آگے نہ کیا, کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اس کو مذاق سمجھ کر آگے نہیں بلکہ ڈیلیٹ کر دیا, اس کا ستیہ ناش ہو گیا. اور ایک آفیسر نے آگے نہیں بھیجا بلکہ اس کو ڈیلیٹ کیا تو اس کی نوکری 11 دنوں کے اندر نوکری گئی. یہ کچھ عرصہ پہلے ایک اور بات چلا کرتی تھی. شیخ احمد کا خواب تھا اگر 30 کاپیاں کر کے لوگوں میں بانٹیں گے تو جو چاہیں گے ملے گا, اگر 30 کاپیاں نہ کی تو یہ تباہی, وہ بربادی, یہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی, وہ بازو ٹوٹ جائے گا. اب وہ آپ کے واٹس ایپ نے خدمت انجام دینا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں کہ اتنے میسج آگے کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو ٹانگ ٹوٹے گی, سر پھوٹے گا, آنکھ جائے گی, یہ ہوگا. یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں اور ایسی جھوٹی بات کو آگے کرنا بالکل جائز نہیں. اسے فوراً ڈیلیٹ کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اللہ رب العزت حفاظت کرنے والا ہے. اگر ایسے جھوٹ کو آگے پہنچانے سے یہ تباہیاں آتی ہوتی تو اللہ کے نیک بندے دنیا میں رہ ہی نہ پاتے. جھوٹ اتنا برا ہے اور ہماری زندگی میں اس انداز سے مختلف طریقوں سے چھایا ہوا ہے. اس میڈیا نے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا, جھوٹ کو نقل کرنا بھی سکھا دیا. جھوٹ کو پھر یکدم ایک گروپ میں ڈالیں گے, اس میں 100 آدمی ہیں. اب اس 100 آدمی کا عادت کتنے گروپوں میں واسطہ ہے. بیچارے ڈرپوک سے لوگ ہوتے ہیں. تباہی سے بہتر ہے کہ یہ 11 لوگوں کو بھیج دو. سمجھتا ہے کہ یہ جیسے نعوذ باللہ کہیں آسمان سے اتر کے آئی ہے بات. تباہی سے بہتر ہے کہ 11 کو بھیج. اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر لیا. اس کا ستیہ ناش نہیں ہونے والا تھا کیونکہ وہ شخص جھوٹ بول رہا. اس میڈیا کے دور میں کیا ایک سوال سے ہمارا غلہ میں کتنا مقدار میں جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, مطلب کتنا پیدا ہوگی؟ غلہ میں اوسق ہیں, اوسق 20 من کا ایک وسق ہے اور اس کی مقدار کوئی 200 کلو کے قریب بنتی ہے. 200 کلو کے قریب بنتی ہے. اتنے غلے تک ہے. اگر اس سے کم ہے ظاہر ہے وہ گھر والوں کے لیے ہوگا. اس میں اس میں فیصد کرنا کیسا ہے, نکالنے کا اس میں طریقہ کیا ہے؟ نکالنے کا جو عشر ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. غلے میں عشر ہے. اگر وہ بارش کے پانی سے آپ کی فصل اگی تو عشر کا معنی ہے 1/10, 10واں حصہ. یعنی اگر 1000 کلو ہو تو اس میں سے 100 کلو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے. اور اگر پانی آپ کو آسمان سے نہیں مل رہا بلکہ ٹیوب ویل ہے, اس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, محنت لگتی ہے اور پٹرول یہ وہ اس میں ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے, یا آبیانہ دے کر نہری پانی لگاتے ہیں اس کا بھی آپ پیسے دیتے ہیں,
اگر یہ ہے تو پھر نصف العشر یعنی 20واں حصہ 5%. ایسے میں اگر آپ کو 1000 کلو دانہ ملتا ہے تو اس میں سے آپ کو کتنا دینا ہوگا؟ 50 کلو. یہ ہے فصلوں کی زکوٰۃ. اپنے فصلوں کی، اپنے زیورات کی، اپنے کیش کی، ہر چیز کی سالانہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالا کریں. اور فصلوں کی زکوٰۃ سالانہ نہیں ہے. فصلوں کی زکوٰۃ جب ہے تب ہے جب آپ اس کو کاٹیں اور صاف کر کے گھر میں لے آئیں، اس کی زکوٰۃ نکال دیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے یوم وآتوا حقہ یوم حصادہ، فصل کا، غلے کا حق اس دن ادا کر دو جس دن آپ اس کو کاٹ کے لے کے آتے ہو. یعنی کاٹا، صاف کیا، دانے گھر میں لائے، اس کا حصہ نکال کے غریبوں کو بانٹ دو. 6 کنٹل میرے پاس ان شاء اللہ غلہ چاول ملا ہے تو میں بولا 60 کلو نکال دو. صحیح ہے نا؟ 60 کلو اس میں اب کنٹل ونٹل کا حساب 600 آپ کے جی کر رہے ہیں، 600 کے جی وہ آپ 600 کے جی ہوتا ہے نا 6 کنٹل 600 کے جی ہے تو اس میں سے آپ دیکھ لیں 10 کا میں حساب کر رہا ہوں. پانی کا 10 کا ہے، قدرتی بھی بارش 10 کا ہے تو آپ کو 100 میں سے 10 کلو 10 نکالنے ہیں. ہاں تو 60 کلو میں 600 ہے تو 60 کلو. ہاں تو ٹھیک ہے نا 60. ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.